کہ ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں اور گھر لڑکا والا ہو لڑکی والا ہو، کتنے کام ہوتے اس بیچارے کو، کتنے کام ہوتے ہیں، سینکڑوں کام ہے اس کو. کارڈ چھوایا بھی، اب تو کارڈ بڑے مہنگے چل رہے ہیں نا. ابھی بھی کئی کارڈ آئے میرے پاس، میں دیکھا کہ کارڈ صرف اس کاغذ کی قیمت 200-250 روپے ہے، صرف ڈبے کی. کتنا پیسہ فالتو خرچ کیا گیا. اس کے بعد آپ گھر گھر جا رہے ہیں، وقت خراب ہو رہا ہے. اتنی لوگ، کئی لوگوں کے تو خبریں آئیں کہ وہ کارڈ لے کر جب بہن کا جا رہا تھا، کوئی بھائی کا کارڈ رشتہ داری میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا. آدمی ہوتے ہیں، آج سے نہیں ہوتے بتائیے. جب اس دور میں اتنا آسان طریقہ ہے موبائل کا، واٹس اپ کا، واٹس اپ پہ اس کو تاریخ بتانے مقصد ہے، اس کو تاریخ بتا دیں اور سب کو اسے قبول کر لینا چاہیے. یہ شکوے نہیں کرنے چاہیے کہ صاحب وہ ڈاکٹر صاحب یا حنیف بھائی ہمارے گھر جب تک نہیں آئیں گے ہم نہیں مانیں گے. مسلمانوں اس کو رائز کرو. ایک تو تمہارا پیسہ بچے گا، تمہارے وقت میں برکتیں ہوں گی اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو موبائل پہ مان لیا کرو. یہ ضد مت کیا کرو کہ صاحب فلاں نہیں آئیں گے جب تک کہ ہم ان کے یہاں دعوت میں نہیں جائیں گے. ایک تو یہ بات. اچھا، دوسری بات، ہم دیکھیں باراتوں میں کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے گیسٹ ہاؤس، کھانے کا طریقہ آپ دیکھیں. ہمارے چھوٹے بھائی، مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں، حافظ نور صاحب، نوری میاں، ان کی بارات ہوئی تو ہمارے وہ ماموں بھی لگتے ہیں، دور کے ماموں لگتے ہیں، تو کہنے لگے کہ بھیا کھانا کیسا رہے گا، اسٹینڈرڈ کروا دیں. تو ہم نے اس کو اسٹینڈرڈ اچھا ہوتا ہوگا تو ہم نے کہا پوچھ کے آ رہے ہیں، جیسا چاہے ویسا کروا دینا. ہم جب وہاں پہنچے تو وہ سب میزیں پڑی تھیں اور کوئی کرسی نہیں تھی بیٹھنے کی. تو ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ تو نے کہا آپ نے تو کہا تھا اسٹینڈرڈ کروا دو. میں نے کہا مجھے کیا یہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کھڑے ہو کے؟ بھیا ہم لوگ بیٹھ کے کھانے والے ہیں، سنت طریقے سے کھانے. اچھا اب یہ دیکھیں، آپ خود انداز لگائیں، کیا پیٹ بھر جاتا ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی کھا لیتا ہے کھڑے ہو کے؟ بتائیے. ایک جانور بھی اگر کھاتا ہے تو ایک جگہ باندھ کر کھوٹے پہ کھاتا ہے، یا کہیں اگر کھیت میں چگ رہا ہے تو چلتا پھرتا ہے. آپ نے جانوروں کی مثالیں پیش کر لی. اس لیے کھانے کا طریقہ یہ اختیار کریں کہ اگر پہلے تو زمین کا طریقہ، آپ زمین پہ نہیں کھا سکتے تو کرسی اور میز کو اختیار کرو. یہ لگے کہ کوئی مسلمان کھانا کھا رہا ہے، غیروں کی مصابحت آپ کر رہے ہیں. دوسری چیز، گھر میں گوشت کتنا آتا ہوگا آپ کے گھر میں؟ 1 کلو 1.5 کلو. کتنے لوگ کھاتے ہوں گے؟ 10-15 لوگ تو کھاتے ہیں نا. لیکن جب کسی لڑکی والے کے یہاں کسی دعوت میں جاتے ہیں یا کسی کے ولیمے میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی پورا ڈونگا سمیٹ جاتا ہے. دیکھیں باتیں میں آپ سوچیں گے کیا کہہ رہے ہیں. پیر کا مطلب یہی ہے کہ اپنے مریدوں کے اندر وہ اصلاح کرے جو اس کی کمیاں ہیں. تو اچھا، نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ بتا بات سمجھ میں آ رہی ہے ساری؟ زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کو، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. کیوں میں 2-3 باتیں مجھے یاد آئیں تو میں نے کہا اس بات پہ بات کر دوں. تقریر تو حضرت کر دیں، اور علماء کے سامنے بولنا بہت مشکل کام ہے. اسلاف فرماتے ہیں جب کسی عالم کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کر جاؤ، جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ. اللہ والے تو دلوں پہ دیکھتے ہیں نا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ والے جو مستانے دیوانے ہوتے ہیں نا، وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، وہ دیکھا کرتے ہیں. اور اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جس کے قبض و قدرت میری جان سر، جب سے محرک خلافت آئی ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ حضرت کرے ترقی ہو رہی ہے. میں اپنے سینوں کو دیکھتا ہوں کہ جو کتابوں مسئلے نہیں ملتے وہ بیٹھ کر اپنے آپ مسئلے مل جاتے ہیں. جو کتابوں میں مسئلے ہم نے پڑھے نہیں ہوتے وہ مل جاتے ہیں. ایک بار مجھے یاد ہے کہ مولانا جلی صاحب ایک مسئلہ تلاش کر رہے تھے، جمعے کا تھا شاید کوئی. ان کو کئی دن ہو گئے، میں نے دیکھا کیوں مولانا بڑے پریشان نظر کیوں آتے ہو. میں یہ اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں اس خانقاہ برکاتی کے فیضان کی بات کر رہا ہوں. یہ مت سوچنا کہ میں اپنی کرامتیں بیان کر رہے تھے. اللہ نہ کرے ریاکاری سے محفوظ رکھے. اور ہم اس لائق ہیں کہاں کرامتی تو دکھانے والی اپنی مزاروں میں آرام کر رہے ہیں، اور ہماری خانقاہوں میں تو کرامتوں کو چھپانے کا ذکر ہے. تو مسئلہ بیان کو تلاش کر رہے تھے، ملا نہیں. میں کئی دن کے بعد پوچھا مولانا کیا تلاش کر رہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ مسئلہ میں تلاش کو مل نہیں رہا ہے. تو میں نے ان کو جواب دیا، انہوں نے دیکھا کہ کہا حضرت ہاں واقعی مسئلہ تو یہی ہے، اور میں تو کئی دن سے پریشان تھا. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن یہ فیضان جو کچھ ہے وہ صاحب البرکات کا ہے. تو ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 1 کلو گوشت
اب دیکھیے جو لڑکی والا شادی کر رہا ہے یا جو لڑکے والا کر رہا ہے، زمینیں بک جاتی ہیں لوگوں، سینے پہ ہاتھ رکھو تو صحیح، اس غریب نے کیسے انتظام کرتا ہے باپ اپنے مہمانوں کے لیے، لیکن جب میز کے نیچے دیکھو اتنا گوشت نظر آتا ہے پڑا ہوا کہ اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو ایک چھوٹی موٹی بارات ہو جائے گی۔ اتنے روٹی کے ٹکڑے تم پھینکتے ہو زمین پر، کتنی روٹیاں پڑی ہوتی ہیں۔ میں کاس گنج میں دیکھا سوروں کے اسرار بھائی ان کی بہن کی شادی میں، جب میں نے روٹی دیکھی تو میں سر پکڑ کے بیٹھ کے، میں نے اسرار بھائی یہ کیا کرا رہے ہو آپ؟ کہا حضرت اللہ کا شکر ہے بہت ہے۔ بہت تو ہے لیکن خراب کتنا ہو رہا ہے؟ میں نے حساب جو لگایا تھا تو بہت بڑا شادی تھی، اٹاوا سے آئی تھی، ایک ہی بہن ان کی تھی، بہت بڑا، تو اس میں نے حساب جو جوڑا ہے اپنے دیکھا، میں جتنا گوشت پڑا تھا ایک بڑی بارات بھی ہو جاتی ہے اس میں۔ تو کتنا خراب کرتے ہیں آپ لوگ، اتنے کھایا کرو جتنا اپنے گھر میں کھاتے ہو۔ کسی کی بیچتے، کتنے گھر برباد ہوئے۔ آپ دعوت میں گئے، اس کے کھانا ختم ہو جاتا، کم پڑ جاتا، اس بچے اس سے پوچھے، اس کی بےزتی ہوتی، اس کی بےزتی کی بنیاد پر کتنے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے پر آروپ لگائے جاتے ہیں صاحب تم نے کھانا نہیں کھلا سکے ہمارے رشتہ داروں کو فلاں فلاں۔ تو کوئی نہیں چاہتا کہ میرے مہمانوں کی بےزتی ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ میری بےزتی ہو۔ اس لیے جب باراتوں میں جایا کرو یا کسی مہمانی میں جائے، اتنا ہی کھایا کرو جتنا گھر میں کھاتے ہو، اسی طریقے سے کھایا کرو، روٹیاں نہیں پھینکنا ہے۔ اور بھی حرکتیں ہماری ہوتی ہیں، چادریں باراتوں میں آئے، بندوق لی اور پھٹافٹ وہ جو کرتے ہیں نا، چادریں پھٹ رہی ہیں۔ اس سے پوچھئے جس کے گھر تم بارات لے کر گئے ہو، اس کا نقصان بھرتا کون ہے؟ اس کا نقصان وہ لڑکی والا بھر رہا ہے۔ تم نے تو سامیانہ پھاڑ دیا، لیکن وہ کرایہ سے لایا تھا نا، تو حساب وہ دینا پڑتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے بچیں۔ اور میں نے کوئی بات یاد کرنے لکھا تھا، اب جب تم لوگ، ہاں ایک اور رواج ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں صبح بیٹھتا ہوں تو بہت سے لوگ آتے ہیں، حضرت ہمارے گھروں محبتیں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں محبتیں ختم ہو جاتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم اپنے گھروں میں جایا کرو تم سلام پیش کیا کرو۔ آج ہم شرماتے ہیں کہ ہماری بیوی ہم کیسے سلام کریں گے صاحب، ہماری بہو کو ہم کیسے سلام کریں، بہو ہم سے سلام کرے، بھائی ہمارا چھوٹا ہے وہ ہم سے سلام کرے۔ نہیں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم گھروں میں جایا کرو سلام عام کرو، سلام پیش کرو، اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھا کرو۔ جس گھر میں سلام کیا جاتا ہے اور جواب آتے رہتے ہیں، اگر جس گھر، صحابہ آقا نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کوئی نہ ہو وہاں بھی سلام پیش کیا کرو، وہاں میری روح موجود ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے جس گھر میں کوئی نہ ہو پھر بھی سلام کرو، وہاں میری روح موجود ہوتی ہے، اور پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اگر یہ عمل کرنا شروع کر دے تو آپ کا کاروبار بھی برکت والا ہوگا اور آپ سب محبت سے پیش آنا شروع ہو جائیں گے، محبتیں ہو جائیں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے، صرف سلام عام کرنا، بیوی کو، بھائی کو، بیٹے کو، لیکن یہ شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ آقا فرماتے جب کوئی سلام کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور دیکھیں باراتوں میں ہم جاتے ہیں، چاہے لڑکی والے کیا جائیں، لڑکے کیا جائیں، عقیقے میں جائیں تو لفافہ ساتھ ضرور لے کے جاتے ہیں۔ اس پہ لکھا قمر الدین بھائی کے 10,000 روپے ہوتے، انہوں نے لکھ دیا فلانے فلانے فلانے۔ آج ضرورت اس کو نہیں ہے، یاد رکھیے، اگر ضرورت ہوتی تو اتنا بڑا پنڈال لگے نہیں ہوتا۔ وہ غریب ہے ہی نہیں، شادی کرنے والا غریب ہے ہی نہیں، وہ اتنا بڑا انتظام اس نے کیا ہے۔ وہ چاہے زمین بیچ کے کیا اس نے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ضرورت کس کو ہے؟ جب تو اسپتال میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے جایا کرو، وہاں جب کوئی بیمار ہوا کرے اس کے پاس ضرور لفافہ لے کے جایا کرو، چاہے بارات میں لے کے جاؤ یا نہ لے جاؤ وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن اسپتال جایا کرو، جو تمہارا کوئی بیمار ہوا کرے اس کی عیادت کے لیے جایا کرو تو ایک لفافہ ضرور لے کے جایا کرو۔ ضرورت اس اسپتال میں ہے، پتہ نہیں اس کے پاس پیسے ہیں دوائی کے یا نہیں ہے، اور وہاں بھی ہوتا کیا کہ ہمیں وہ چائے پلاتا ہوتا ہے اور ہم چائے پی لیتے ہیں۔ انداز لگاؤ کیسے حلق سے نیچے اترتی ہے چائے۔ وہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں چاہے وہ میرے گھر کا ہی کوئی ہو اور میں جب دیکھنے جاتا ہوں کوئی کہتا ہے چائے پی لو تو عجیب سا گھٹن لگتی ہے کہ میں کیسے، یہ خود بیمار پڑا ہے جو مجھے چائے پلا رہا ہے۔ ایسی جگہ بچا کرو، بیمار کی عیادت کے لیے جایا کرو تو پھر لفافہ دے کر آیا کرو، شاید اس کے پاس پیسے دوائی کے نہ ہو۔ کسی کے ولیمے میں پیسے دو یا نہ دو لیکن وہاں ضرور دے کے آیا کرو۔ ان باتوں کو عام کریں۔
اور ابھی میں دیکھ رہا تھا قمر الدین بھائی اور ان کا رشتہ صاحب خسر کا اور داماد کا ہے، بڑی فکر تھی کہ داماد کہیں گر نہ جائے. انہوں نے کہا نیچے آ جاؤ، تو مجھے فوراً نبی کی حدیث یاد آئی. سبحان اللہ، بات ہے نبی. میرے نبی ارشاد فرما، ٹھیک ہے، سسر سے زیادہ، باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ میرے نبی کو کتنی فکر امت کی ہے. میرے نبی بہت پہلے فرما گئے بغیر منڈھیری والی چھتوں پہ مت سویا کرو. میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں بغیر منڈھیری والی چھتوں پہ بچوں کو یا بڑوں کو نہیں سونا چاہیے. ہوتا ہے نہیں، کتنا خیال ہے اپنی امت کا. میرے نبی تو یہ تک فرماتے جوتا پہنو تو اسے ہلا لو کہ اس میں کوئی مجھے جانور نہ ہو، بستر بھی کرو تو جھاڑ دو کہ اس میں کوئی کیڑا نہ ہو. کتنا خیال ہے امت کا. اس لیے اپنی چھتوں کو بھی مڑھیلی بنا لو. ابھی اب قاضی صاحب ڈھونگ رہے تھے کہیں گر جاتے، تو میں نے بھی ادھر کہہ رہا تھا بھیا صحیح بیٹھنا، کہیں ایسا نہ ہو تو ادھر لڑک جاؤ. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. خیر باتیں تو بہت ہیں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینہ کے. ہاں جی بالکل، اور یاد دلیں میں نے کہا باتیں تو بہت ہیں. کیا کیا آپ کی جو رسمیں ہمارے ہاں چل رہی ہیں، ڈی جے اور یہ باجی جو چل رہے ہیں، اس پہ سختی سے پابندی لگائیے آپ. اس میں ہوتا ہے. اور ایک رسم اور ہے میں نے ابھی دیکھی، جب دولہا آتا ہے نا تو ہمارے یہاں کی لڑکیاں بارات کی وہ پھول لے کے ڈالیوں میں کھڑی ہوتی ہیں. کیا تمہیں اچھا لگتا ہے تمہاری بیٹی کو کوئی ننگا دیکھے، تمہاری بیٹی کی نمائش کوئی کرے؟ میں نے بھی دیکھا سکندر، ہمارے گاؤں میں بجہرا کی بات میں بتا رہا ہوں، میں دور کی بات کے بتاؤں. میں پہنچا گیسٹ ہاؤس میں، دیکھا ہمارے گاؤں کی لڑکیاں وہ ڈلیوں میں پھول لیے کھڑی. میں نے پوچھا، میں پہلی بار دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہی ہیں لڑکیاں. پتہ ہے وہ دولہا آئے گا تو پھول مار مار کے براتیوں میں استقبال کریں گے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. ایک وہ دور تھا کہ ہمارے والدین، ہمارے اسلاف یہ چاہتے تھے ہماری بیٹی کے اوپر کوئی نظر نہ ڈالے. آج تم نمائش بنا کے تمہیں شرم نہیں آتی، تم دیکھ کیسے لیتے ہو یہ سب؟ ڈی جے پہ گانا چل رہا ہوتا ہے، باجا بج رہا ہوتا ہے، وہیں باپ دیکھ رہا ہے، چچا دیکھ رہا ہے، ماما دیکھ رہا ہے، سارے رشتے دار دیکھ رہے ہیں، وہ لڑکی ڈانس کر رہی ہے، غیر مرد ڈانس کر رہے ہیں. کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ اور پھر بعد میں کہو تو کہ بھیا بیٹا نہیں مانا، بیٹی نہیں. بالکل اس پہ سختی کریے آپ. اگر کرنا ہے نا، اگر یہی کرنا ہے تو اس دن عالم صاحب کو، امام صاحب کو بلا لیا کرو، ان سے نعت سنو، ان سے تقریر سنو، اور پھر ان سے یہ پوچھو کہ میاں یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ نے اپنی فاطمہ کی شادی کیسے کی تھی. پھر پوچھو کہ نکاح حضرت علی کا کیسے ہوا تھا. یہ پوچھا کرو نا. مجھے ایک بات یاد آئی وہاں صاحب، میرے دادا بیان کرتے تھے، دادا کو میرے آپ نے دیکھا ہے خوب اچھی طریقے سے. ایک بار دادا ہمارے کہنے لگے للہ ہماری بارات جب گئی تو بارات میں ایک لڑوا بھر کے بدھنا گئے تھے، اور ایک لڑوا میں وہ فرش گئے تھے جا نمازیں. اس نے کہا ابا، میں اپنے دادا کو ابا کہتا تھا، نا ابا یہ بدھنا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بدھنا مٹی کا ایک برتن ہوتا تھا جسے وضو کیا جاتا تھا، لوٹا مٹی کا. میں نے اس کو کیوں لے گئے تھے؟ کیا لڑکے والوں کو لڑکی والی کو دینا ہوتا؟ نہیں. بولے اس وقت جو باراتی کئی کے دن ہوتا تھا نا، تو راستے میں جب بارات رکتی تھی تو سب لوگ وضو کرتے تھے، ایک پانی بھرنے والا ساتھ ہوتا تھا، پھر وضو کیا جاتا تھا، پھر ایک امام صاحب ساتھ وہ نماز پڑھاتے تھے. اللہ اکبر، کتنی اچھی باراتیں ہوتی ہو. اب انداز لگاؤ جن براتوں میں نمازی تلاش کیے جائے، امام صاحب تلاش کیے جائے، بدھنے تلاش کیے جائے، نمازی تلاش کی جائے، اس میں برکتیں ہوں گی نہیں ہوں گی برکتیں. اور جب اب برات جب طے ہوئی تو کیا تلاش کر رہا ہے؟ بدھنے نہیں، امام صاحب نہیں، جا نماز نہیں، لوٹے نہیں، پانی نہیں، ناچنے والے کو، گانے والے کو. پھر وہ رو رہا ہے حضرت بہو آئی ہے بہت نچا رہی ہے. ارے تجھے ناچنے والے پہلے تلاش کیے تھے اس لیے نچا رہی ہے تجھے. اللہ کی قسم نمازی تلاش کرتا. ہاں یہ ناچنے والی پہلے بلایا نا ناچنے والوں کو، وہ تُونے ناچ پہلے کہ اس لیے تجھے نچا رہی ہے. اللہ کی قسم تو ناچ نہ کرتا، نبی کی نعتیں سن رہا ہوتا، مصطفیٰ کا دین سن رہا ہوتا، فاطمہ کی بارات سمجھ رہا ہوتا، فاطمہ کا دہیج سمجھ رہا ہوتا. اللہ کی قسم تیرے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی. لیکن نہیں. ڈی جے، اس لعنت سے باز آؤ مسلمانوں. اس لعنت نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. اللہ کے واسطے مسلمانوں، جو میرے مرید ہو، تم پہ تو بالکل سختی سے میں کہہ رہا ہوں، باقی سب سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اس لعنت سے باز آؤ. اگر کوئی نہ مانے تو ان براتوں میں جانا بند کر دو، ان براتوں میں جانا بند کر دو، وہاں کھانا بند کر دو. دیکھو اپنے آپ سے سنبھل جائیں گے. اس لیے ڈاکٹر صاحب سے بھی کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب برات سے ایک دن پہلے ہم خود چلے آئیں گے تمہارے گھر پہ اور اپنی ٹیم لے کے آئیں گے. میں نے کہا تھا پوچھئے ابھی
کہ میرا حق ہے نا، میرا وہ لڑکا بھی مرید ہو، یہ سب بچے مرید ہیں میرے، تو یہاں تو پورا حق رکھتے ہیں، ڈنڈے سے بھی بات کر سکتے ہیں اور زبان سے بھی بات کر سکتے ہیں، تو یہاں تو پورا حق ہے۔ تو میں دونوں سے کہہ کے جا رہا ہوں، کوئی ڈھول باجا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ لڑکیوں کو شوق لگے تو بیٹھیں، میلاد مصطفیٰ میلاد گوہر اٹھائیں اور وہ نعت خوانی شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، ہاں تو یہ کریں۔ تو میں کہہ کے جا رہا ہوں، میں سننے کو نہ ملے، اگر سن لیا تو پھر یہ سمجھنا پیر صاحب تمہارے بارات میں نہیں آئیں گے، یاد رکھنا، یاد رکھنا، بارات میں آؤں گا نہیں میں، اچھی طریقے سے یاد رکھنا۔ یہ کہنا پھر یہ نہیں چلے گا کہ صاحب وہ آئے تھے بریلی سے آئے، وہ بھیا نہیں مانے اور وہ پردھان جی نہیں مانے، پردھان جی کا بیٹا نہیں مانا، میں بالکل نہیں سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا، اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم دائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔